خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر عامر گل، اور آج ہم اپنے نصیحت کے لیے دیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے کہ جب عید پینتی کوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے آواز آئی، جسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہم غور کریں گے اس حوالے کے مطابق کہ عید پینتی کوست کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم مسیحیوں کے مطابق اس کا تصور کیا ہے، اور روح القدس کی مصروفیات کیا ہیں۔ میرے عزیزو، اعمال کی کتاب کا آغاز لوکا کی انجیل کے اختتام سے ہوتا ہے۔ یسوع آسمان پر جانے کو تھا اور اپنے شاگردوں کو چند آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ جب تک تمہیں روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو تب تک آپ لوگ یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ روح القدس انہیں قوت دے گا، کہ اس روح القدس کے وسیلہ سے آپ لوگ جب جائیں گے تو وہ تمہارا مددگار ہوگا۔ میرے عزیزو، پینتی کوست کیا ہے؟ پینتی کوست کا مطلب ہے 50واں دن، لیکن ہم مسیحیوں کے مطابق یہ ہمارا تیسرا بڑا تہوار ہے۔ پہلا تہوار کرسمس، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، یعنی کہ پیدا ہوئے۔ دوسرا بڑا تہوار جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور آسمان پر گئے۔ اور تیسرا بڑا تہوار عید پینتی کوست کا ہے، جب روح القدس ایمانداروں پر نازل ہوا۔ یہ عید نزول بھی کہلاتا ہے۔ عید فصح کے بعد یہ 50ویں دن منایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت
عید فصح تھی. یہ عید فصح کے بعد 50ویں دن منائی گئی. اس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے. جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا اور روح القدس کی مدد سے انہوں نے دلیری حاصل کی. میرے عزیزو، مسیحیوں کے مطابق یہ نیا عہد ہے. عید پینتیکوست روح کا عہد ہے جس کا ذکر ہمیں دوسرے کرنتھیوں اس کی 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ملتا ہے. اور یہ خدا کی ذات کا 3 اقنوم ہے اور یہ ابد سے یہوہ خدا کے ساتھ ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. میرے عزیزو، روح القدس کی مصروفیات کیا ہیں؟ روح القدس ہمیں نئے عہد میں زیادہ مصروف عمل نظر آتا ہے، مگر وہ پرانے عہد نامے میں بھی اتنا ہی مصروف عمل تھا جتنا نئے عہد نامے میں ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر وہ ہمیں کائنات کی تخلیق کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے اور اپنے خداوند یسوع مسیح جب نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پر جب روح القدس نازل ہوا تو وہ کبوتر کی شکل میں خداوند یسوع مسیح پر نازل ہوا. اور جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا اپنے بندوں کو روح القدس کے وسیلہ سے ان کو پیغامات بھیجتا تھا اور اپنے مکاشفات ان پر کھولتا تھا. اور اسی طرح جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو جب روح القدس آیا تو ایمانداروں کی زندگیاں بدل گئی، وہ نئی زندگی میں داخل ہو گئے. یہ نئی زندگی جو ہے وہ ہمیں برکت کی صورت میں ملتی ہے. میرے عزیزو، روح القدس جب ہم پا لیتے ہیں تو ہم برکتوں سے بھر جاتے ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ میرے عزیزو، وہ برکت ہے نمبر 1 لو، یعنی محبت. سیکنڈ جو ہے جوائے، خوشی. تیسرے نمبر پر پیس، اطمینان. اور چوتھے نمبر پر پیٹنس، تحمل. اور 5ویں نمبر پر کائنڈنس، مہربانی. اور 6 نمبر پر گڈنس یعنی نیکی. اور 7ویں نمبر پر ہے فیتھ فلنس. اور 8ویں نمبر پر جینٹلنس یعنی علم. اور 9ویں نمبر پر پرہیزگاری یعنی کہ سیلف کنٹرول. میرے عزیزو، جب ہم روح القدس پا لیتے ہیں تو یہ سب جو روح القدس کے فروٹس ہیں وہ خدا ہمیں دیتا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے روح القدس ظاہر ہو. میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام پھلوں کے منتظر رہیں تاکہ
ہم خداوند خدا کی برکات کو حاصل کریں، اس کے جلال میں بڑھیں، اور ہماری زندگیوں سے مسیح کی جھلک نظر آئے۔ تو آج ہم عہد کریں گے کہ ہم روح القدس میں بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے۔ خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔